نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے، جو مہلت اس کو دی ہے، اسے پورا کرنے کے بعد ہر انسان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ہر بندے نے اپنے معاملات کا حساب کتاب اپنے رب کو دینا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہم میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بہت سارے معاملات میں ہم غفلت کا شکار ہیں۔ کئی سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں اپنی مہلت پوری کرنے کے بعد اپنے رب کو ان کاموں کا جواب دہ ہونا ہے۔ ہر انسان اس بات کو مانتا ہے کہ اسے مرنا ہے، اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر ذی روح چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن تمہیں تمہارے پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔
فمن زحزح عن النار، تو جو شخص اس دن آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، یقیناً ایسا بندہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ بات مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انک میت و انہم میتون، اے اللہ کے رسول آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے۔ جب اس دنیا کا سب سے نیک بندہ، سب سے متقی پرہیزگار بندہ اور اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ محبوب محترم شخصیت، اس کے لیے بھی موت یقینی ہے، تو کسی بھی انسان کے لیے موت سے استثناء نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں۔ جس طرح وہ نبی، وہ رسول اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو نبی کریم بھی باقی رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، انہیں بھی اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے جانا ہے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر تمہارے نبی کو موت آ جائے یا اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ موت کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اور کوئی اچھا ہو برا ہو، اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے مرنا لکھا ہے، اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ پھر موت سے اگلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ مسلمان قبر کی زندگی کو بھی ایک زندگی مانتے ہیں، اگرچہ اصل حساب کتاب، اصل جزا سزا تو آخرت میں ہے۔ قیامت والے دن جب لوگ اٹھیں گے تو اس دن اللہ رب العزت بندوں کو پوری جزا سزا اس دن دیں گے، لیکن اس زندگی جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بعد شروع ہونی ہے، اور اس جو ہماری ابھی موجودہ زندگی ہے، اس کے درمیان ایک اور اللہ نے زندگی رکھی ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ قبر کے اندر جزا سزا کا انکار کرتے ہیں کہ وہاں کوئی جزا سزا نہیں ہونی، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی بندے کی قبر کو کھیڑ لیں تو وہاں پر تو کوئی ہمیں زندہ نظر نہیں آتا، ہر بندہ مرا ہوا ہے، مٹی اس کو کھا رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے دو زندگیوں اور دو موتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو ایک زندگی یہ ہے اور ایک زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم قبر کی زندگی کو مان لیں تو اس سے ایک تیسری زندگی ثابت ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ اگرچہ قرآن و مجید کے اندر بھی قبر کا تذکرہ موجود ہے اور قبر کی جزا سزا کا تذکرہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین سے قبر کی جزا سزا کا، قبر کی زندگی کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کو بس آپ سمجھنے کے لیے ایک موٹی سی نیند کی مثال سمجھ لیں، اس سے ہمیں قبر کی زندگی کی مثال سمجھ آ جائے گی کہ انسان سوتا ہے تو سونے کی حالت میں بعض اوقات وہ بڑی اچھی چیزیں دیکھتا ہے، اچھے اچھے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے،
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیند کے اندر بڑا پریشان ہے، کوئی اس طرح کے پریشان خواب دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، بلکہ بعض دفعہ اس کی پیشانی پر سوتے ہوئے بھی پسینہ آ جاتا ہے اس پریشانی کی وجہ سے، اور بعض اوقات سوتا ہوا بندہ بھی مسکرا رہا ہوتا ہے کہ خواب کوئی اچھا دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھنے والے کے لحاظ سے دونوں بندے سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی ایک زندگی میں ہے، کوئی بندہ موج میں ہے اور کوئی پریشانی میں ہے۔ تو جو وہاں جاگ رہے ہیں ان لوگوں کو ان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا کس حالت اور کیفیت میں ہے، اور سونے والے کو پیچھے جاگنے والوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ وہاں جاگ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ کئی دفعہ کوئی چور آتا ہے، گھر کا سارا سامان لے جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ قبر کی زندگی کا ہے کہ اصل زندگی ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے، درمیان میں ایک اللہ نے اور زندگی رکھی ہے، اور اس کی جزا سزا سمجھنے کے لیے سوئے ہوئے بندے کی حالت اور کیفیت کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو قبر کی زندگی کا معاملہ سمجھ آتا ہوتا۔ بلکہ جس طرح مرنے کے بعد روحیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اللہ کے پاس جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے پاس ہونے کے باوجود اس روح کا اس میت کے ساتھ، اس باڈی کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح کہ سویا ہوا بندہ سو رہا ہے اور اللہ رب العزت کے قبضے میں اس کی روح ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کی روح اللہ رب العزت کے قبضے میں ہوتی ہے، جس کی چاہتا لٹا دیتا ہے، جس کی چاہتا نہیں لٹاتا۔ تو جس طرح سوئے ہوئے بندے کے جسم اور روح کا آپس میں ایک تعلق باقی رہتا ہے، اللہ کے اس کی روح اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، اسی طرح وہ مرے ہوئے بندے کی روح اور اس کے جسم کا بھی ایک تعلق باقی رہتا ہے، اگرچہ اس کی روح اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کا ایک تعلق اس جسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو جس طرح سوئے ہوئے بندے کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے ہیں، اسی طرح مرے ہوئے بندے کے اوپر کیا بیت رہی ہے اس کی کیفیت بھی ہم نہیں جان سکتے۔ تو اس وجہ سے عذاب قبر کا انکار کر دینا، جزا سزا کا انکار کر دینا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، یہ بات غلط ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو یہ قبر والا معاملہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور وہاں پر کچھ نہ کچھ جزا سزا ہر بندے کے لیے ہوتی ہے۔ اصل جزا اور اصل سزا آخرت میں ہے، لیکن قبر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچھے اور برے انسان کے لحاظ سے اس کی کوئی نہ کوئی جزا سزا بندے کو ملتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تمہیں قبروں میں اس طرح آزمایا جائے گا، امتحان تمہارا قبروں میں اس طرح کا ہوگا جس طرح کہ مسیح دجال کے ساتھ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ میں نے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں قبر کا عذاب حق ہے، اور اس کے بعد جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اپنی ہر نماز کے اندر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ 4 چیزوں کے شر سے آپ اپنی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں ایک عذاب قبر تھا، ایک عذاب جہنم تھا، اور زندگی اور موت کا فتنہ اور مسیح دجال کا شر۔ ان 4 چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے اندر پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، قبر لیٹ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا منظر اپنے صحابہ کے سامنے رکھا کہ ایک مسلمان کی روح کیسے نکلتی ہے، ایک کافر کی روح کیسے نکلتی ہے، پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ سارا منظرنامہ جو مرنے کے بعد بندے کے ساتھ پیش آتا ہے وہ آپ نے لوگوں کے لیے اس کو بیان فرمایا۔ ایک مومن کی روح، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، عزت اکرام سے اس کی روح کو نکالتے ہیں،
پیار محبت سے اس کو بلاتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر اس کو مخاطب کرتے ہیں، اخرجی الی ربکی، اپنے رب کی طرف نکل۔ اس کے لیے جنت کا ایک لباس لایا جاتا ہے اور اس کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو فوراً ملک الموت اس کو اپنے پاس اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، اچھی شکلوں میں آتے ہیں، خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں، پیار محبت سے اس کو نکالتے ہیں، آرام سکون سے اس کی روح نکلتی ہے۔ جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دیا جاتا ہے، آسانی سے پانی باہر نکل آتا ہے، اس طرح اس کی جان نکلتی ہے۔ اوپر لے جایا جاتا ہے، ہر آسمان کے فرشتے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، خوشبو کے ساتھ آسمان مہک اٹھتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ علیین کے اندر اس بندے کا ریکارڈ محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کا نام علیین میں لکھ دو۔ اللہ کے ہاں ہر چیز ریکارڈ کے ساتھ ہے، مرتب ہے۔ دنیا میں آنا ہے، آیا ہے، اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے، جو جہاں سے جائے گا اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا کام بے ترتیبہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک ریکارڈ ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز مرتب ہے، لکھی ہوئی ہے، بلکہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کا ایک تعلق اس روح کا جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ قبر میں اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، چند سوالات اس سے کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما رأیک فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تیرا رب کون تھا، تیرا دین کیا ہے، اس بندے کے متعلق جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ وہ بندہ اطمینان سے، سکون سے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جس بندے کے متعلق تم پوچھتے ہو وہ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ ہیں، اور وہ ایسے محسوس کرتا ہے، قربان جائیں، جو بندہ دنیا میں جس طرح کا ہوتا ہے اس کا آخرت میں بھی معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے، قبر میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے۔ بلکہ آج میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دنیا کے اندر جس لباس کے اندر مرتا ہے، قیامت والے دن اسی لباس میں اس کو اٹھایا جائے گا جب لباس ملے گا۔ بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی عصر کی نماز کا وقت ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، یہ چیز، یہ شیرینی وہ بندہ محسوس کر سکتا ہے جو نماز کا پابند ہے۔ جو دنیا میں جو نماز کی فکر کرنے والا نہیں ہے، اس کو قبر میں کہاں نماز کی فکر ہوگی کہ چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دنیا میں نماز کا بڑا پابند ہے، نماز کی اس کو بڑی فکر ہے، اپنے ہر کام پر نماز کو مقدم جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ اللہ اکبر، یہ کفن ہمارا جو بنایا ہوا ہے یہ تو گل سڑ جاتا ہے، اصل میں جو بندے کے کام آنے والی چیز ہے، فرمایا افرشوا لہ من الجنہ، یہ اللہ کا نیک بندہ، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا، اللہ اس کے رسول کے کہے کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس کے لیے جنت کے بستروں میں سے ایک بستر بچھا دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس بندے کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی، ایک دروازہ کھول دو۔ وہ قبر میں ہے اور جنت کی خوشبوئیں اس کو وہاں پر محسوس ہو رہی ہیں، اور فرمایا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو، کھول دو۔ تو گویا کہ ایمان والے بندے کی قبر بھی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے، اس کے لیے وہاں پر پریشانی والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت شکل میں ایک انسان آتا ہے، وہ کہتا ہے تیری شکل دیکھی دیکھی لگتی ہے، بڑا خوبصورت تیرا چہرہ ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں کوئی غیر نہیں ہوں، تیرا اپنا ہی ہوں، میں تیرا وہ عمل ہوں جو دنیا میں تو کرتا رہا ہے۔
اللہ اس کی دل لگی کے لیے اس کا عمل خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس بھیج دیتا ہے، وہ جو اس کا وہاں دل لگاتا ہے، اس کو وہاں پر وحشت محسوس نہیں ہوتی، تنہائی محسوس نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بندے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، گھر والے جاتے ہیں، رشتہ دار لوگ جاتے ہیں، اس کا مال بھی کچھ ساتھ ہوتا ہے، کوئی چارپائی دیگر چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اس کا کفن ہوتا ہے، اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے، عمل باقی رہ جاتا ہے، باقی چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور وہاں پر وہ قبر میں پڑا ہوا یسمع قرعن آلہم، لوگوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ جا رہے ہیں سارے، وہ رشتہ دار، باپ دادا پردادا سارے واپس جا رہے ہیں، اس کا ساتھ دینے والی چیز اس کی قبر میں صرف اور صرف اس کا عمل ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کا نافرمان، باغی، دشمن، کافر، اس کی کیفیت بھی بیان کی، اس کی روح کیسے نکلتی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ خوفناک شکل میں فرشتے آتے ہیں، جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں۔ اصل منزل آخرت میں قبر کے بعد، وہ قیامت کے بعد ہے، لیکن جس طرح دنیا میں کسی اچھے بندے کا کسی نے استقبال کرنا ہو، اس کے لیے پھول سجائے جاتے ہیں، پھول اس کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، قلین بچھائے جاتے ہیں، اور اگر کسی مجرم بندے کو لانا ہو تو اس کو پھٹکار پڑتی ہے، پولیس والے بھی اس کو تھپڑ مار مار کر لے کر آتے ہیں۔ بس یہی حساب سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں پتہ ہے یہ نیک بندہ ہے، پروٹوکول کے ساتھ اس کو لایا جاتا ہے۔ کافر ہے، جہنمی ہے، نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، دشمن ہے، فرشتے خوفناک شکل میں آتے ہیں، جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں او خبیث روح نکل۔ وہ ڈر رہی ہوتی ہے، جسم میں سمٹ جاتی ہے، چپک جاتی ہے، باہر نہیں نکلتی، کھینچ کے دھکے سے اس کو نکالتے ہیں، اور تشبیہ دی جس طرح کہ وہ ریشمی کپڑا آپ کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ڈال کے کھینچ لیں، کس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی روح بڑی مشکل کے ساتھ نکلتی ہے، جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے، ملک الموت لیتا ہے، ہر طرف بدبو پھیل جاتی ہے، دروازہ کھلوایا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ کس بدبخت بدبودار بندے کی روح لے کر آئے ہو، دروازہ نہیں کھولا جاتا، اللہ حکم دیتے ہیں یہیں سے اس کو واپس زمین پر پھینک دو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے آسمان کی طرف چڑھایا جائے۔ فرشتے آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں وہی سوال جو جنتی سے پوچھتے ہیں، نیک بندے سے پوچھتے ہیں، وہی سوال اس سے پوچھے جاتے ہیں، ہاں ابھی تو بتا، من ربک ما دینک من نبیک ما رأیک فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ منافق کافر دنیا میں پتہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، یہ جواب رٹنے سے نہیں آئیں گے کہ بندہ کہے میں عربی یاد کر لوں مجھے جواب آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، یہ بندہ جس طرح کا دنیا میں معاملہ کرتا ہے اسی حساب سے جواب دے گا۔ اگر دنیا میں یقین پختہ ہے، اللہ کے اوپر یقین ہے، پیارے نبی کی رسالت پر یقین ہے، عمل صالح ہے، وہاں پر اسی حساب سے جواب دے گا، فوری بولے گا۔ ایمان والا کہے گا ربی اللہ، کافر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، وہاں نقل نہیں چلے گی، ہاں ایمان والوں کی بات نوٹ کر کے بتا دوں، وہ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے میں بھی کہہ دوں، نہیں، اگر دنیا میں بے یقینی تھی، انکار تھا، تو قبر والے دن بھی ایسے ہی جواب دے گا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ دین کیا تھا تیرا؟ کہے گا میں نہیں جانتا، لوگوں سے سنا جو کہتے تھے میں کہتا تھا۔ اس بندے کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا، یقین نہیں تھا، تو وہاں پر بھی اسی طرح کا جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے بھی آواز آئے گی، اس بندے کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ، ایک کھڑکی اس بندے کے لیے کھول دو، اور اللہ کے فرشتے اس قدر اس کے اوپر ناراض ہوں گے کہ اس کے سر پر اس زور سے تھوڑا ماریں گے، فرمایا کہ جن و انس کے علاوہ وہ چیخ اس کی سارے سنتے ہیں، اور اگر جن و انس بھی سن لیں تو دنیا کے اندر موجود جن و انس بھی ہوش ہو جائیں، اس قدر زور سے وہ چیخ مارتا ہے۔ تو یہ قبر کا مرحلہ، مرنے کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے، ایمان والا بندہ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ اس کے بعد آخرت کا مرحلہ آتا ہے، اس پر بھی اہل ایمان کا یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگوں تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کیا ہے، ہمیں تمہیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، فضول میں پیدا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔
تم نے یہ سمجھ لیا انکم الینا لا ترجعون، تمہیں ہمارے پاس لٹایا نہیں جائے گا، ہمارے پاس نہیں آؤ گے، یہ سمجھ لیا تم نے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں ایک خاص مقصد دے کر ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی عبادت، بندگی، اللہ کی اطاعت، فرما برداری تمہارا امتحان، ایک خاص مقصد ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ علیحدہ علیحدہ نکلیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو اچھا کر کے نکلے گا، جو اچھا کر کے گیا ہوگا اس کو وہ دکھایا جائے گا، یہ تو نے اچھا کیا ہے۔ جو غلط کیا ہوگا، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی غلط کام کیا ہوگا، وہ اس کے سامنے کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ آخرت ہے۔ ہر بندے کے سامنے اس کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مجرم بندہ جب اپنی کتاب دیکھے گا کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے میری اس کتاب کو کیا ہے، اس نے نہ میری کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، اس کے اندر میری ہر بات موجود ہے، ہر چیز بندے کی اللہ نے ریکارڈ کے اندر محفوظ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عقیدہ آخرت کے اوپر بہت زور دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اندر عدل انصاف، اگرچہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں جو مرضی کرتا ہے اللہ پوچھتا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جو کئی قسم کی ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جھنجھوڑتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھی دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پکڑ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اصل جزا اور اصل سزا اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں پوری جزا اور سزا مل ہی نہیں سکتی۔ ایک بندے نے 100 قتل کیا ہے، اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں تو 100 قتل اس کے بدلے میں آپ اس کو قتل کر دیں گے، زیادہ سزا یہ ہے۔ کسی نے 1 قتل کیا تو ایک قتل کے بدلے میں بھی وہ قتل ہو جائے گا۔ 100 بندوں کا قاتل بھی قتل کیا جا رہا ہے، اور ایک بندے کا قاتل بھی ایک دفعہ قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک بندے کے قتل کی سزا قتل ہے، 99 قتل کہاں گئے اس کے؟ یہ سزا پوری طرح بندے کو دنیا میں نہیں مل سکتی، اگرچہ ملتی ہے۔ بالخصوص 2 گناہ ایسے بتائے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا تو اللہ تعالیٰ لازمی دیتا ہے، اور بھی سزائیں ملتی ہیں، بندے کے گناہوں کی سزائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک ظلم زیادتی اور ایک قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی سزا اللہ نے آخرت میں رکھی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لازمی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ جتنا مرضی ظلم کرتا جائے، زیادتیاں کرتا چلے جائے، اس کو سزا نہیں ملے گی، صرف آخرت میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی۔ ایک بزرگ سے میں نے ایک دفعہ سنا، بزرگ عالم دین ہے، وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بندے کو قتل کے اوپر سزائے موت ہو گئی۔ جب اس کی سزائے موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، وہ اس قتل کا انکاری تھا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا اب تو تجھے سزائے موت ہو گئی، صحیح سی بتا واقعتاً تو نے وہ قتل کیا تھا؟ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے وہ قتل نہیں کیا۔ اب اللہ رب العزت تو کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے ہاں ایک بات ہے کہ اس سے پہلے میں ایک قتل کیا تھا، وہ اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ سزا بندے کو ملتی ہے لیکن بندہ اس کو محسوس نہیں کرتا کہ اس سے پہلے ایک قتل کیا تھا، یہ سزا اصل میں اس قتل کی ہے جو میں نے کیا تھا، اور کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ اصل جزا اور سزا اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کا معاملہ رکھا ہے۔
اور وہاں پر پوری پوری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر تمہیں پوری پوری تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اگر تمہارے یہ چمڑے گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، اللہ اس کو بدل کر تمہارے اور چمڑے تمہیں دے دے گا۔ جب بھی یہ چمڑے گل جائیں گے، سڑیں گے، اللہ اور دے دے گا۔ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی کہ اللہ دوبارہ گرم کر دے گا۔ کسی کے لیے نچلے والے حصے میں ہے، کسی کو سزا اوپر والے حصے میں ہے، کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہاں پر بندوں کو ان کے اعمال کے حساب سے جزا سزا ملے گی۔ اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، جو ساری بات میں نے کی ہے کہ جب ہر ایک انسان اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا، اور مسلمان قبر کی جزا اور سزا کو بھی مانتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونے کو بھی مانتا ہے، اور مانتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ۔ ہر ایک سے تم میں سے ہر بندے سے اس کا رب ہم کلام ہونے والا ہے۔ جب اللہ کے سامنے، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، ہر بندے کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہوگا۔ دائیں جانب دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھا ہے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ ایسی حالت اور کیفیت میں ہر بندے نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہی دینا ہے۔ چھوٹا عمل کیا ہے، بڑا کیا ہے، سارا اس کے سامنے ہوگا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود غفلت کیوں ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں کیوں ہیں؟ بغاوت کیوں ہے؟ اللہ کا کہا پھر ہم نہیں مانتے، سستی کیوں کرتے ہیں؟ ایمان ہے کہ مرنا ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ہم میں سے ہر بندے نے قبر میں جانا ہے۔ اصل جزا سزا آخرت میں ہے، قبر میں بھی ہر بندے نے اپنے جس طرح کے دنیا میں معاملات کیے تھے اسی حساب سے اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ نہ کچھ جزا سزا قبر میں بھی ہے، اور مرنے کے بعد پوری کی پوری جزا سزا ملے گی۔ اس کے باوجود سستی کیوں ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، غفلت کے کچھ اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ قسمیں اٹھائی تھیں، اللہ مہلت دے دے، اللہ نے مہلت دے دی، کہا میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلا دلا کر، آرزویں امیدیں دلا کر انہیں گمراہ کروں گا۔ شیطان مختلف طریقوں سے بندے کو امیدیں دلاتا ہے۔ مرنا سب کو ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات آنے نہیں دیتا کہ پتہ نہیں کس وقت تیری موت آ جانی ہے، لمبا وقت پڑا ہے، پھر تو صحیح ہو جائے گا، ابھی لمبی زندگی ہے، صحیح ہو جائے گا، توبہ طائب ہو جائے گا، معافی مانگ لے گا۔ بندے سے گناہ کرتا ہے معافی کی امید پر، کسی سے گناہ کرواتا ہے لمبی زندگی کی امید دلا کر، کسی سے گناہ کرواتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اللہ نے سب کو معاف کر دینا، جنت سب کو اللہ نے دے ہی دینی ہے۔ کسی کو گناہ کرواتا ہے کہ تو پیارے نبی کا امتی ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، تو فلاں کا مرید ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، مسلمانوں نے جنت میں چلے ہی جانا ہے، سب نے جنت میں چلے جانا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ شیطان کی امیدیں ہیں، جھوٹی امیدیں، آرزویں دلا کر بندوں کو غفلت کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ الدنیا حلوۃ خاضرۃ وان اللہ مبتلیکم، دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز ہے، اس میں بڑی کشش ہے۔ اللہ نے امتحان کے لیے اس طرح کی بنائی ہے، بندوں کا امتحان مقصود ہے۔ الدنیا حلوۃ خاضرۃ، بڑی میٹھی سرسبز ہے، اللہ آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتا ہے اللہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ آخرت بہت اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی، اللہ احکم الحاکمین اس دنیا میں بسنے والے کافروں کو پیاسا مار دیتے ہیں۔
ساری کی ساری دنیا ایمان والوں کو دے دیتے، کافروں کو بھوکا پیاسا مار دیتے۔ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی جس کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، نماز روزے کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم زیادتی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، حق نہ حق کی کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں، یہ دنیا اگر اللہ کے ہاں اس کی اتنی بھی اہمیت ہوتی، اللہ احکم الحاکمین کافروں کو پیاسا مار دیتے، ساری کی ساری دنیا اپنے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو دے دیتے۔ غفلت کا ایک بڑا سبب دنیا کی محبت۔ پیارے نبی آئے ایک دفعہ، ایک بندے کے، ایک صحابی رسول اللہ آپ کے پاس آیا، آپ بار بار اس آیت کو پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر، تمہیں یہ مال و دولت کی ہرس نے، اس کو زیادہ جمع کرنے نے تمہیں تمہاری آخرت سے، قبر سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، تمہاری یہ ہرس، تمہارا یہ لالچ، تمہاری ٹانگیں قبروں میں چلی گئیں، لیکن تمہارا یہ دنیا کا پیار، محبت، ہرس یہ ختم نہ ہوا۔ فرمایا ابن آدم کہتا مالی مالی، ہر وقت میرا مال میرا مال، مال مال کے چکر میں رہتا، مارا مارا پھرتا ہے۔ فرمایا تیرا مال ہے کیا جو تو دنیا میں کھا لیا، ختم کر دیا، صدقہ کر لیا، آخرت میں بچا لیا؟ تیسری قسم وہ ہے جو دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، وہ تو تیرا ہے ہی نہیں۔ تیرا صرف وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، اپنے لیے محفوظ کر لے، وہ تیرا ہے۔ جو تو نے کھا لیا زیادہ سے وہ ہو سکتا ہے جو دنیا میں استعمال کر لیا، جس کو تو لمبے منصوبوں کے تحت بناتا ہے، بڑا کوٹھی بنگلہ، 100 سال کا منصوبہ، لمبی جائیدادیں، فرمائی وہ تیرا ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو تیرے وارثوں کا ہے۔ تیرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے محفوظ کر لے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس غفلت کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس کا حل انشاءاللہ اپنے اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔